وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے لے کر 114 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، لہمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک جماعت نے، طائفتن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ آپ کو بہکائیں، ان یضلوک کہ آپ کو بہکائیں، یعنی تومہ بن عبیرک کے مقدمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلط باور کرانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا، بس اس کا نقصان انہوں نے اپنے آپ ہی کو پہنچایا۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب عز و جل فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے راز منکشف نہ کر دی ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیتے۔ وما اور نہیں، وما اور نہیں، یضلون بہکاتے، یضلون بہکاتے، الا مگر، الا مگر، انفسہم اپنے آپ ہی کو، انفسہم اپنے آپ ہی کو، وما یضرونک اور نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے، وما یضرونک اور نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے، من شیئن کچھ بھی، من شیئن کچھ بھی، وانزل اور نازل کی، وانزل اور نازل کی، اللہ اللہ نے، اللہ اللہ نے، علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور اس نے آپ کو سکھایا، وعلمک اور اس نے آپ کو سکھایا، ما وہ جو لم تکن نہیں تھے، لم تکن نہیں تھے، تعلم آپ جانتے، تعلم آپ جانتے، وکان اور ہے، وکان اور ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، فضل اللہ اللہ کا فضل، فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ سب کتابوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین بھی سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات بھی دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اور معنوی اولاد بھی سب سے زیادہ بنائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل عظیم ہے۔ علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، عظیمہ بہت بڑا، عظیمہ بہت بڑا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ کو غلط بات کا طرفدار بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ خائن ان لوگوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عصمت کا مسئلہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلط بات کا طرفدار بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ خائن لوگوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ خائنوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جن مخلص مسلمانوں نے محض برادری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس منافقوں کی سفارش کی تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بھی سخت تنبیہ فرمائی کہ اس دنیا میں تو تم نے ان کی وکالت کا حق ادا کر دیا، مگر کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا وکیل پیش کریں گے جو ان کی حمایت کر سکے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ کسی بے گناہ پر الزام لگانا بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جس منافق نے چوری کا ارتکاب کیا تھا اس نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تھا، چوری کا راز کھل گیا، پھر وہ ہتھیار بھی واپس ہوئے جو اصل مالکان نے اللہ تعالیٰ کی راہ موقف کر دیے۔ چور کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ اقرار جرم کر کے دنیا میں سزا پا لیتا تو اس کی آخرت برباد نہ ہوتی، مگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا، مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا، اور پھر ایک دیوار کے نیچے آ کر مر گیا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہونا مراد ہو گیا۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ لا خیر نہیں ہے کوئی بھلائی، لا خیر نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر اکثر میں، فی کثیر اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں سے، من نجواہم ان کی سرگوشیوں سے۔ نجوا سرگوشی یا کانا پھوسی کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد خفیہ میٹنگ ہے جس میں صلاح مشورہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بے شک منافق کی صفائی کے لیے اور دوسروں پر الزام لگانے کے لیے جو خفیہ میٹنگیں یا مشورے کرتے ہیں، اور مشورے بھی ایسے کہ لا یرضا من القول جو منشاء الہی کے خلاف ہیں۔ فرمایا ایسے مشوروں کا کچھ فائدہ نہیں۔ یہاں صاف طور پر منع کیا گیا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا ایک طرح سے فساد اور بدگمانی پھیلانے والا کام ہے۔ مگر من جو شخص ہمارا حکم دے بے صدقاتن خیرات کا صدقے کا۔ فرمایا بعض خفیہ مشورے مفید بھی ہیں، مثلا الا من امر بصدقاتن، کوئی شخص صدقہ کرنے کا حکم دے تاکہ غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس قسم کا مشورہ کرنا تو بہت بڑی خوبی کی بات ہے، کسی کی حاجت براری بھی ہو سکے اور اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے، محتاجوں کو اپنا بھائی سمجھنا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ وسائل سے ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض میں سے ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ او یا معروف اچھی بات کا، فرمایا اچھا مشورہ صدقہ کے حکم ہے، یا پھر او معروف نیکی کا حکم کرنے میں، کسی سوسائٹی میں نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی خاطر جو مشورہ کیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں مقبول ہے۔ نیکی کے صرف بڑے بڑے کام ہی قابل توجہ نہیں بلکہ معمولی سے معمولی نیکی پر بھی عند اللہ ماجور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اتنی سی بات ہو کہ تم اپنے بھائی کو ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا زبانی نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کو نیکی کی تلقین کر دی یا برائی سے منع کر دیا،
اور فعل نیکی یہ بھی ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کر دی جائے اور کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو رفع کر دیا جائے۔ یہ قولی اور فعلی معروف باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں کے لیے مشورہ کیا جائے، میٹنگ کی جائے یا کوئی اجلاس بلایا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ او اصلاح یا صلح کرانے کے درمیان فرمایا تیسری چیز جس کے لیے مشاورت جائز ہے وہ ہے او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا۔ بعض افراد یا جماعتوں کے درمیان تنازع پیدا ہو جاتا ہے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر میٹنگیں مشورے کیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بین الناس لوگوں کے ومن اور جو شخص یا فل کرے ذالک یہ ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ کی رضا فسوف تو ان قریب نوتی ہم اسے دیں گے اجرن عظیمہ بہت بڑا۔ اس آیت میں بھی اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں جو کہ آپس میں مشوروں اور مجلس کے آداب کے متعلق ہیں۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے جھگڑے مٹ جائیں، تمام لوگ صلح صفائی سے رہیں۔ اختلاف اپنوں میں ہو یا بیگانوں میں، افراد میں ہو یا پارٹیوں میں، خاندان میں ہو یا ممالک میں، صلح کرا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 چیزوں کا ایجنڈا دے کر فرمایا کہ اگر میٹنگ کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے تو ان چیزوں کے متعلق کرو۔ صدقہ کا حکم دو تاکہ محتاجوں کی ضروریات پوری ہوں، نیکی کا حکم دو تاکہ برائی کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کر دو اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دو کہ تمام جھگڑے اور تنازع مٹ جائیں۔ اگر تمہارے اپنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے تو کوئی غیر تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ برخلاف اس کے اگر تم آپس میں جھگڑتے رہے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی کی تلاش میں ایسا کرے گا، صدقہ یا نیکی کا حکم کرے گا یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دے گا یا ان مقاصد کے حصول کے لیے مشورہ کرے گا اور اس کی مراد رضا الہی ہو، اپنی نیک نامی اور ریاکاری یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتا، فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ نیکی دراصل وہی ہے جو صرف خدا کی رضا کے لیے ہو اور ہر اس شخص کے ساتھ کی جائے جو اس کا مستحق ہو، مگر آج حالت یہ ہے کہ زکوٰۃ خیرات اس شخص کو دی جاتی ہے جو اپنی پارٹی کا آدمی ہو، سفارش اس کی جاتی ہے جس نے ووٹ دیا تھا یا آئندہ دے گا، یا پھر نیکی اس کے لیے کی جاتی ہے کہ اپنے فرقے کو عروج حاصل ہو۔ حکومت بھی انعامات سے اسی شخص کو نوازتی ہے جسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا مطلوب ہو۔ یہ تمام چیزیں نیکی کی روح کے خلاف ہیں۔ نیکی جب تک محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالک ابتغاء مرضات اللہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہی نیکی کرے گا جس کا نظریہ یعنی آئیڈیالوجی صحیح ہوگی۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوگا اور مخلوق خدا کی دعاؤں کا مستحق بھی۔ یا اللہ ہم کو مومنین مخلصین کی راہ پر چلنا نصیب فرما اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق ہمارے مقدر میں فرما۔ یا اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت عطا فرما اور آپ کی عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی اتباع کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مشورہ اور سرگوشیوں میں خیر و برکت عطا فرما اور نیکی بھلائی کے لیے ہم کو مشورہ کرنا نصیب فرما اور آپس میں مصالحت و موافقت پیدا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور ان تمام باتوں سے ہم کو بچا جو آپس میں اختلاف، افتراق اور رنجش پیدا کرنے والی ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔